جیسے ہی وہ تنویر بھاگتا ہوا دریا کے پل پر جا کر رکتا ہے، وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور ہاتھ ہلا کے ایک الوداع سلام کہتا ہے اور دریا میں کود جاتا ہے اور بیچارہ ڈوب کر مر جاتا ہے۔ ایک ماں سے اس کا لخت جگر چھن گیا، ایک ماں سے اس کا 14 سال کا نوجوان بچہ چھن گیا۔ جب یہ خبر اس کے باپ کو پتہ چلتی ہے، آپ کی اسکرین پر ایک تصویر چل رہی ہے ایک 14 سال کے معصوم بچے کی، ایک 14 سال کے مظلوم بچے کی، جس نے 2 دن پہلے خودکشی کر لی ہے۔ اس بچے نے عزت نفس کے مجروح ہو جانے پر اتنا سخت قدم اٹھایا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ 14 سال کا بچہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے تحفہ لینے جاتا ہے۔ ہم بھائی اپنی بہنوں پر جان تک نچھاور کرتے ہیں۔ یہ بھائی بھی اپنی بہن کی خوشی کے لیے اس کے لیے تحفہ لینے جا رہا تھا بازار۔ وہ بازار جاتا ہے، ایک دکان سے جا کر ایک پرفیوم خریدتا ہے اور ایک گھڑی خریدتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں خریدنے کے بعد وہ اس دکان سے باہر نکلتا ہے اور ایک دوسری دکان میں داخل ہوتا ہے۔ غالباً وہ اپنی بہن کے لیے ایک کوئی نئی چیز لینے لگا ہوگا۔ دکان میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ایک ہاتھ میں پرفیوم اور ایک ہاتھ میں گھڑی تھی۔ وہ دکان میں داخل ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد دکان سے باہر آ جاتا ہے، اس لیے کہ دکان کے اندر دکان کا مالک موجود نہیں ہوتا۔ وہ دکان سے باہر آتا ہے اور وہاں پر کھڑے کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان اور دکان میں کوئی بندہ بھی نہیں تھا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے نے چوری کر لی ہے۔ وہ اس بچے کو وہاں پر پکڑ دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں، حتیٰ اس کا گریبان پکڑ کر اس کا گریبان تک پھاڑ دیتے ہیں۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرتا تو وہ پولیس کو کال کرتے ہیں۔ پولیس موقع پر آ جاتی ہے اور پولیس اس بنا پر اس بچے کو گرفتار کرتی ہے کہ عینی شاہدین کہتے ہیں کہ اس بچے نے اس دکان سے چوری کی ہے، اور ان میں سے عینی شاہدین میں سے ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ فلاں دن میری دکان میں بھی چوری ہوئی تھی، وہ بھی اسی بندے نے کی ہے۔ پھر ایک بندہ وہاں سے اور بولتا ہے کہ میری بھی فلاں دن ایک چوری ہوئی تھی، وہ بھی اس بچے نے کی ہے۔ پولیس یہ بیان سن کر اس بچے کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جاتی ہے۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے کو گرفتار کر لیا گیا چوری کے الزام میں، وہ بیچارہ پریشانی کی حالت میں جاتا ہے تھانے، اور وہاں پر جا کے عینی شاہدین سے معافی مانگتا ہے کہ تمہارا جو بھی نقصان ہوا ہے میں اس کا ازالہ کرتا ہوں، اس کا ہرجانہ بھرتا ہوں، اور پولیس والوں سے معافی مانگ کر اپنے بچے کو وہاں سے لے آتا ہے۔ جب بچہ گھر آتا ہے، گھر آ کے نہ ہی وہ اپنے باپ سے کوئی بات کرتا ہے، نہ ہی اپنی ماں سے کوئی بات کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی پیاری سی چھوٹی سی بہن سے کوئی بات کرتا ہے جس کے لیے وہ بازار تحفہ لینے گیا تھا۔ وہ چپ کر کے جا کر اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ والدین سو جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ رات بھر سویا تو نہیں ہوگا، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں صرف یہی خیالات تھے کہ کس طرح سے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا ہے، کس طرح اس کی عزت کو سر بازار اچھالا گیا ہے۔ خیر، رات گزر جاتی ہے۔ صبح اس کی ماں کہتی ہے تنویر بیٹا آؤ ناشتہ کر لو۔ تنویر بستر سے اٹھتا ہے اور ایک ڈیتھ نوٹ لکھتا ہے، ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر لکھتا ہے کہ سوری سسٹر، آئی لو یو۔ میری بہن، میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ یہ ڈیتھ نوٹ لکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ گھر سے بھاگتا ہے تو اس کی ماں بھی بیچاری پریشانی کی حالت میں اس کے پیچھے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ تنویر بھاگتا ہوا دریا کے پل پر جا کر رکتا ہے، وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور ہاتھ ہلا کے ایک الوداع سلام کہتا ہے اور دریا میں کود جاتا ہے اور بیچارہ ڈوب کر مر جاتا ہے۔ ایک ماں سے اس کا لخت جگر چھن گیا، ایک ماں سے اس کا 14 سال کا نوجوان بچہ چھن گیا۔ جب یہ خبر اس کے باپ کو پتہ چلتی ہے، تنویر کے باپ کو اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اس کے بچے نے سوسائڈ کر لیا ہے، وہ بیچارہ پریشانی کی حالت میں دوبارہ اسی تھانے میں جاتا ہے جہاں پر اس پہ چوری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ وہ اس تھانے میں جا کے کہتا ہے کہ ان عینی شاہدین کی وجہ سے میرے بچے نے سوسائڈ کر لیا ہے، تو وہاں پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ ایک مقدمہ اس عدالت میں درج ہوا ہے اور ایک مقدمہ اللہ کی عدالت میں درج ہوا ہے۔ اس عدالت میں تم لوگ سفارش کر لو گے، اس عدالت میں تم لوگ رشوت دے لو گے، اس عدالت میں تمہارا پیسہ بولے گا، تمہاری رئیسی بولے گی، تمہاری چودراہٹ بولے گی، لیکن اللہ کی عدالت میں صرف اور صرف انصاف بولے گا۔ یہاں پر عینی شاہدین کوئی اور تھے، یہاں پر انصاف کہنے والا کوئی اور تھا، یہاں پر انصاف سننے والا کوئی اور تھا، یہاں پہ انصاف کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن وہاں پر کرامن کاتبین ہمارے عینی شاہدین ہیں۔ وہاں پر ہمارا نامہ اعمال کھلی انصاف کی کتاب ہے، اور وہاں پہ انصاف اللہ کی ذات نے کرنا ہے، اور اللہ کی ذات کے ہاں انصاف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور رہی بات سفارش کی، تم جیسے مسلمانوں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت تک نہیں کریں گے، کیونکہ شفاعت ان لوگوں کا حق ہے جو اس کے حقدار ہے۔ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم لوگ دھوکہ دہی کرتے ہو، تم لوگ فریب دیتے ہو، تم لوگ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تم لوگ حق کو حق نہیں کہتے،
تم ہی جیسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کہ تم لوگ اندھے گونگے بہرے ہو، تم کبھی واپس نہیں لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ تم حق نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ تم حق دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان کو تالا لگا دیا کہ تم حق کو حق نہیں کہہ سکتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ انسانیت سے اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہہ کر کیوں مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کیوں کہا، ہمیں آدم کی اولاد کیوں بنایا گیا۔ آپ لوگ انسانیت کے سارے درس بھول چکے ہیں۔ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانیت کا درجہ واپس دے، تاکہ قیامت میں تم اللہ کے سامنے کچھ تو نیک اعمال لے کے جاؤ، کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اللہ کی قسم بڑا سخت ہے، تم عذاب کا 1 انچ نہیں دیکھ سکتے۔ اور جس پاپی پیٹ کے لیے تم دن رات لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، دن رات لوگوں کو فریب دے رہے ہو، اپنے چھوٹوں کو تم دباتے ہو، چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہو، اس پیٹ کے لیے نا۔ اور اس پیٹ کی حقیقت میں تمہیں بتاؤں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ ہم انسان ہیں، بہت لالچی ہیں، ہمیں پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے ہمارے سامنے رکھ دو نا، خدا کی قسم ہماری ہوس پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس پیٹ کے لیے تم آئے دن اپنا ایمان بیچ رہے ہو، آئے دن تم انسانیت کی تذلیل کر رہے ہو۔ کیسے کر لیتے ہو کہ تم لوگ انسانیت کا وہ درس ہی بھول چکے ہو کہ ہمیں انسان کیوں بنایا گیا، ہمیں اشرف المخلوقات پتہ کیوں کہا گیا تھا کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہے، ہمیں گناہ اور نیکی کی تمیز ہے۔ نہیں تو کان تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیے ہیں، آنکھیں تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہیں، منہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں عقل سمجھ بوجھ دی ہے کہ تاکہ تم اچھائی اور برائی میں فرق کر سکو۔ معذرت کے ساتھ آج کا انسان، تو آج کا پاکستان کا مسلمان تو انسانوں سے بھی بدتر ہے کہ ان کے اندر انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے تمہارا ملک لوٹ کر کھا لیا، جن لوگوں نے تمہیں یہاں پر ڈیفالٹ کر دیا، جن لوگوں نے تمہارے لیے آٹے کی رسائی کو ناممکن بنا دیا ہے، ان لوگوں کا تم لوگوں نے کبھی ایسے گریبان نہیں پکڑا کہ تم بتاؤ کہ تم کیوں ہمارا پیسہ لوٹے ہو، تم نے کیوں ہمارا پیسہ اتنا برباد کیا، تم نے اتنی چوریاں کی۔ اور ایک وہ بچہ 14 سال کا تنویر جس کی کوئی چوری ثابت تک نہیں ہوئی، تم لوگوں نے اس کو اتنا ذلیل کیا، اتنا رسوا کیا کہ وہ بیچارہ اپنی عزت نفس کے مجروح ہو جانے پر سیلف رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ غیرت مند ہیں، اگر آپ میں غیرت نہیں ہے نا تو آپ مکمل بے غیرت ہیں۔ آپ کو کوئی جو مرضی الزام لگائے، آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن وہ بچہ حق حلال کی کھانے والا تھا، اس کے باپ نے اس کو حلال کا لقمہ کھلایا تھا، اس لیے وہ اپنی اتنی بےزتی برداشت نہیں کر سکا کہ اس نے سوسائڈ تک کر لی۔ اور جو لوگ تم لوگ کے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، تم لوگ ان سے سوال تک نہیں کرتے، پتہ کیوں؟ وہ تمہارے سے زیادہ تگڑے ہیں۔ اور تم لوگوں میں رہی فرونیت، تم اپنے سے چھوٹوں کو ہی دباؤ گے، تمہارا زور صرف ان پہ چلے گا جو تم سے کم تر ہے، تم امیر و غریب کو ہمیشہ دباؤ گے، لیکن جیسے ہی امیر سے اوپر والا امیر آئے گا وہ اس کے پاؤں پکڑ لے گا۔ آج کے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ہر کسی کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، یہاں پہ اندھا قانون ہے، امیر غریب کو دباتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، اور لوگ پستے جا رہے ہیں اس مہنگائی میں، اس ناانصافی کے دور میں۔ یہ جب میں نے واقعہ پڑھا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یار ہم لوگ انسانیت سے اتنا گر چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں انسان کیوں بنایا گیا۔ یہ انسان بنانے والی بات میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں انسان بنایا، ہمیں آدم کی اولاد کیوں بنایا گیا، تاکہ ہمیں گناہوں میں، ہمیں نیکیوں میں ایک آڑ پتہ ہو کہ اس کے درمیان کیا فرق ہے۔